بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی حدیث بھی بہت امپورٹنٹ ہے، نکاح کی تشہیر کرنا۔ ان عبداللہ ابن ابی عبداللہ ابن حبار ابن الاسود ان ابیہ الاسود ان ابیہ ان جدہ انہ زوج بنتا لہ وکان عندهم کبر وغرابل فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسمع الصوت فقال ما هذا فقیل زوج حبار ابنته فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشید النکاح اشید النکاح هذا النکاح للصفا قال قلت فما الكبر قال الطبل الكبیر والغرابیل السنوج۔ سلسلہ حدیث صحیحہ میں 1463 نمبر پر حدیث ہے، عبداللہ بن ابو عبداللہ بن حبار بن اسود اپنے باپ سے، وہ ان کے دادا حضرت حبار سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی اور ان کے پاس یک رخا ڈھول اور ایک دف تھا۔ وہ ان کا استعمال کر رہے تھے۔ جب رسول اللہ باہر آئے، آوازیں سنی تو پوچھا یہ کیا ہے، یہ آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ کہا گیا کہ حبار نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کی تشہیر کرو، نکاح کی تشہیر کرو، یہ نکاح ہے، زنا نہیں ہے۔ ایک راوی کہتا ہے میں نے کہا کہ قبر کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا بڑے ڈھول کو کہتے ہیں اور ایک قسم کے باجے کو غرابیل کہتے ہیں۔ حدیث کے حوالے سے خاص باتیں ہیں۔ نکاح کی تشہیر کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم۔ نکاح کی تشہیر کرنی چاہیے، نکاح چھپانا نہیں چاہیے، یعنی اعلان کر کے بتا دو، کیونکہ جو تعلق قائم ہوا وہ زنا نہیں ہے، اور جس چیز کو چھپایا جاتا ہے وہ زنا ہے۔ تو نکاح اور زنا میں یہ بھی بنیادی فرق ہے، اس لیے نکاح کی تشہیر کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور نکاح کے درست ہونے کے لیے ولی اور 2 دیندار گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ یہاں خاص بات ہے اعلان نکاح کے لیے دف بجانا اور پھر گیت گانا کیسا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کی تشہیر کرو۔ اب نکاح کی تشہیر کی ایک بات لے کے آگے پورا سلسلہ خود ڈیزائن کر لینا یقیناً سنت پر مبنی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو پوری اس کی حقیقت کے ساتھ نہ سمجھا جائے کہ یہ تشہیر کس نوعیت کی ہے، جس کا حکم دیا گیا اور کس چیز سے روکا گیا۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح کا اعلان کرو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ اعلان کیسے ہو؟ ہمارے یہاں تو نکاح سے پہلے کارڈز دیے جاتے ہیں، کارڈ میں اعلان تو نہیں ہوتا لیکن خبر ہوتی ہے، یعنی خبر دینا مطلوب ہوتا ہے، خبر تو ہو جاتی ہے۔ محمد بن حاتب سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال اور حرام میں فرق صرف دف بجانے اور آوازوں کا ہے، یعنی حرام چوری سے ہوتا ہے اور حلال شہرت سے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے 1088 نمبر پر۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نکاح کو مشہور کرو اور مسجدوں میں عقد نکاح باندھو اور دف بجاؤ، یعنی نکاح ہو جانے کے بعد۔ ترمذی کی روایت ہے 1089 نمبر پر 1089۔ سیدنا ربی بنت معوذ کہتی ہیں جب میرے ساتھ خلوت کی گئی رسول اللہ میرے فرش پر میرے پاس آ بیٹھے، اس طرح بیٹھ گئے جیسے تم اب میرے پاس بیٹھے ہو، یعنی جب روایت کر رہی تھی تو سامنے کوئی صحابی بیٹھے تھے، ان سے یہ کہا۔ تب چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجا کر شہدائے بدر کا مرثیہ پڑھنے لگی، ان میں سے کہنے لگی ہم میں ایک نبی ہیں جو کل کا حال جانتے ہیں کہ کل کیا ہوگا۔ آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، جو کچھ پہلے کہہ رہی تھی وہ ضرور کہہ دو۔ یہ بخاری، بہقی اور مستدرک حاکم کی روایت۔ ایک صحیح روایت میں کہ رسول اللہ نے فرمایا اس بات کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا، یعنی میں کوئی غیب کا عالم نہیں ہوں، میں غیب کا حال نہیں جانتا۔ یہ طبرانی کی روایت۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں انہوں نے ایک لڑکی کو انصاری مرد کے ساتھ بیاہ دیا، رخصتی کا وقت آیا، رسول اللہ نے فرمایا اس کے پاس سرود چھوٹے بچوں کے گانے کو کہتے ہیں، اس کے پاس سرود نہیں ہے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی کے وقت ان سے دریافت کیا کہ اچھا ایسے ہی رخصت کر دینا ہے، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انصار کو سرود اچھا لگتا ہے،
یعنی جیسے آوازوں کی ٹائپ ہوتی ہے اور یہ بھی چونکہ غنائیت تھی اس کی بھی ایک ٹائپ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار کو سرود اچھا لگتا ہے، یہ بخاری کی روایت۔ تو حلال و حرام کی تمیز باجے سے ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں باجا کہتے ہی اور چیز کو ہے، ہمارے ہاں جب ڈھول کی بات آئے ڈھول کہتے ہی اور چیز کو ہے۔ ہمارے ہاں جو ڈھول ہے وہ دونوں طرف سے پیکڈ ہوتا ہے، بند، اور یہاں پہ خاص چیز جو حدیث پہ ہمیں ملتی ہے جو دوسری طرف سے کھلا، اور دف ہمارے یہاں بالکل وہی ہے۔ دف وہ ہے جس کو جب بجایا جاتا ہے تو اس کی کوئی بے ڈھنگی قسم کی آواز آتی ہے، یعنی بہت زیادہ سریلی آوازیں نہیں ہوتی دف کی، کسی حد تک اسے بھی یعنی منظم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن بہرحال انسٹرومنٹل جو آوازیں ہوتی ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں۔ ایک شادی کی تقریب میں کچھ لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھتے ہوئے سنا، تمہارا شوہر حوادث روزگار اور کل کیا ہونے والا ہے اس کو بخوبی جانتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل کو کوئی شخص نہیں جان سکتا اللہ تعالیٰ کے سوا۔ تو گیت گانے کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح کر دیتے تھے کہ ایسی بات مت کرو جس سے عقیدے کی مخالفت ہو۔ یہ مستدرک حاکم کی روایت۔ حضرت عامر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں قرظہ بن کعب، ابو مسعود اور ایک تیسرے صحابی کا نام لیا، ان کے پاس گیا تو کچھ بچیاں دف بجا کر گا رہی تھیں۔ میں نے کہا تم اصحاب محمد ہو کر یہ سب کچھ دیکھ رہے اور چپ ہو کر بچیاں بیٹھی گیت گا رہی ہیں۔ انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی تقریب میں ہمیں اس کی اجازت دی ہے، یعنی یہ ہم کر سکتے ہیں۔ نسائی، بیہقی اور طبرانی کی روایت۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ وہ ایک دلہن کو انصاری شخص کے پاس لے گئی تو رسول اللہ نے فرمایا اے عائشہ تمہارے ساتھ کچھ کھیل کود کا سامان تو تھا ہی نہیں۔ دیکھو انصاری لوگ کھیل کود سے بڑے خوش ہوتے ہیں، یعنی کچھ نہ کچھ دل لگی کا سامان ضرور ہونا چاہیے۔ تو خوشی کے موقع پر اسلامی شریعت نے گانے بجانے کو جائز قرار دیا ہے، اس کی اجازت دی ہے، لیکن میں اس کی اصلاح چاہتی ہوں، اس کا کانسیپٹ ضرور کلیئر کرنا چاہتی ہوں۔ گانے سے مراد ایسا گانا ہے جس میں پازیٹیو اچھا میسج ہو۔ ہمارے یہاں نارملی جو گیت گائے جاتے ہیں اس کا میسج جو ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے، یعنی اس میں جو باتیں کی جاتی ہیں وہ باتیں اچھی نہیں ہوتی، مسلمانوں کو ایسی باتیں زیب نہیں دیتی، یعنی اس کی اصلاح کر لیں، اچھی چیزیں لے آئے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے بجانے کی بات ہے تو بجانے میں دف کلیئرلی سب کو پتا ہے تو دف بجائی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ نارملی شادیوں میں رسول اللہ کے عہد میں کیا چیز پڑھی جاتی تھی، جیسے آپ کو یاد ہوگا رسول اللہ جس دن مدینہ آئے تھے تو بچیوں نے کیا پڑھا تھا؟ آپ لوگوں میں سب سے اچھی آواز کس کی ہے؟ کسی کو یہ آتی ہو؟ میں چاہتی ہوں کہ اس دوران ہم بھی کچھ گیت ایسے سن لیں، یعنی کل کے دن پہ یا پرسوں کے دن پہ کچھ سریلے گیت ایسے ہوں جو سامنے بجا کر اسے دکھایا بھی جائے تاکہ سب کو پتا چلے کہ اچھا اس نوعیت کے گیت جو ہیں ان کو گانے کا بھی ثواب، یعنی اگرچہ اس سے خوشی نصیب ہوتی ہے لیکن اس کی وجہ سے ایک اچھا میسج سپریڈ ہوتا ہے اور مسلمان خوش ہوتے ہیں۔ اور مسلمان کی خوشی بھی ہر خوشی اللہ کی یاد کے ساتھ متعلق، خدا فراموشی کے ساتھ کوئی خوشی حقیقی خوشی نہیں ہوتی، نہ وہ لانگ لاسٹنگ ہوتی، نہ اس کے اثرات اچھے اثرات مرتب ہو سکتے۔ اس لیے ایسی خوشیاں لانگ لاسٹنگ ہوتی ہے جو اللہ کی یاد سے متعلق ہو۔ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ حقیقت یہ کہ اس فیلڈ میں بہت سارے ایسے لوگ جو ذوق رکھنے والے ہیں ان کے کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مسلمانوں میں اچھی چیزیں رواج پائیں۔ اور اب بچوں میں سے کچھ بچے ایسے ہیں کہ جو اس کے اوپر کافی کام بھی کر رہے ہیں الحمدللہ، اور اس کی وجہ سے یعنی بہت اچھی چیزیں جو ہے وہ رواج بھی پائی ہیں الحمدللہ۔ سعودی مجلس افتاء کا فتویٰ ہے کہ نکاح کا اعلان کرنا مسنون ہے، یعنی رسول اللہ کی سنت۔ تو سنت کیا ہے؟ فوجی بینڈ بجانا سنت نہیں ہے، حرام ہے۔ فوجی بینڈ اس زمرے میں نہیں آتا کہ آپ نکاح کے موقع پر بینڈ کی دھنوں پر معاملات ہوتے ہیں وہ سب جاری رکھیں اور سمجھیں کہ ہم سنت پر عمل کریں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دف کے ذریعے سے اچھے میسج دے کے اس طریقے سے یہ کام کیا جائے کہ سب کو معلوم بھی ہو جائے، خوشی کا اظہار بھی ہو، لوگ اچھا بھی محسوس کریں، اور یہ کہ مسلمانوں کا اپنا ایک طریقہ بھی رائج ہو جائے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میرے پاس 2 لڑکیاں تھیں جو باس کی لڑائی کا قصہ گا رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ رہے اور آپ نے اپنا منہ پھیر لیا، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے
انہوں نے مجھے ڈانٹا اور کہا شیطانی آلات نبی کے پاس. پس رسول اللہ نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا انہیں چھوڑ دو. تو اس لحاظ سے میں پتہ چلتا ہے کہ سیدہ عائشہ کو تمام اچھی چیزیں پسند تھی، یعنی دل لگانے والی. ایک بار ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آئے تو آپ نے سیدہ عائشہ کی کھڑکی میں دیکھا، یعنی جیسے طاق نہیں ہوتے، طاق میں گھوڑا پڑا ہوا. تو آپ نے حضرت عائشہ سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگی گھوڑا ہے. تو رسول اللہ نے پوچھا کہ اس کے پر کیوں ہیں؟ کیا گھوڑے کے پر ہوتے ہیں؟ کہنے لگی ہاں، حضرت سلیمان کے گھوڑے کے پر تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. پھر اسی طرح سے سیدہ عائشہ کی گڑیاں، سیدہ عائشہ کا اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی سہیلیوں کو بلانا. رسول اللہ کو دیکھتی تھی، عمر کا بہت فرق تھا، تو حضرت عائشہ کی فرینڈز بھاگ جاتی تھی. پھر جب رسول اللہ اندر موجود ہوتے تو آپ انہیں بلواتے اور کہتے تھے کہ آپ کھیلو، کو حرج کی بات نہیں. ایک بار عید کے موقع پر بھی ایسا ہوا کہ حضرت عائشہ کی فرینڈز آئی ہوئی تھی اور وہ کچھ گا رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے. حضرت ابوبکر صدیق آئے تو بہت خفا ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر چھوڑو، آج عید کا دن ہے، یعنی آج انہیں. لیکن یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس سے پھر یعنی یہ مطلب نہیں لیا جا سکتا کہ پورا موسیقی کی ثقافت کو اسلامیانے کی کوشش کی جائے. جس حد تک اجازت ہے اس کو اسی حد تک رہنا چاہیے. سیدہ عائشہ نے بتلایا کہ سیدنا ابوبکر تشریف لائے تو میرے پاس انصار کی 2 لڑکیاں اشعار گا رہی تھیں جو انصار نے بواس کی جنگ کے موقع پر کہے تھے. اب جنگ کے موقع پر کس قسم کے اشعار کہے جاتے ہیں؟ بہادری کے اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ابھارنے کے. سیدنا عائشہ نے کہا کہ یہ گانے والیاں نہیں تھیں. سیدنا ابوبکر نے فرمایا کہ رسول اللہ کے گھر میں یہ شیطانی بازے اور یہ عید کا دن تھا. آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر سے کہا ابوبکر ہر قوم کی عید ہوتی ہے، آج یہ ہماری عید ہے، یعنی عید کے دن آپ کچھ نہ کہو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عید کے موقع پر تمام کام کرنے جائز ہو جاتے ہیں یا خوشی کے موقع پر سارے ہی کام جائز ہو جاتے ہیں. مراد یہ کہ اس کے بارے میں سب کو کوشش کرنی چاہیے. اب دیکھیں آپ لوگ سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں، نکاح کے موقع پر چاہتے ہیں کہ اعلان بھی ہو اور گیت بھی گائے جائیں، لیکن آپ لوگوں میں سے کون ہے جو اچھے گیت گانا چاہتا ہے؟ اس موقع پر یہ سب غیر دینداری کا سلسلہ نظر آتا ہے. اور عین موقع پر جب اصلاً غیر مسنون کام کیے جاتے ہیں پھر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ اس موقع پر کیا کیا جائے. تو اس فیلڈ میں آپ لوگوں سے ضرور کہوں گی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے آواز کا حسن دیا وہ ضرور کام کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے خوشیاں کیسے سیلیبریٹ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں خوشیاں منانے کا ذوق بھی نصیب فرمائے.